اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آئیے نماز سیکھیں کے سلسلہ میں آج ہمارا موضوع گفتگو ہے سورۃ فاتحہ، اس کی اہمیت اور مفہوم۔ مسلمان بھائیوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنی رکعات ادا کرنی ہے، یہی کتنی کر چکے ہیں۔ رکوع اور سجود کے بارے میں بھی شکوک و شبہات بعض اوقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اس لیے ہیں کہ ہم نماز کے مفہوم کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ جب ہم نماز کے مفہوم اور اس کے الفاظ پر غور کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کریں گے تو نماز میں لذت آنی شروع ہو جائے گی، خشوع و خضوع پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ نماز اصل میں بندے اور اللہ کے درمیان ڈائریکٹ ڈائلنگ کا ایک رابطہ ہے، ذریعہ ہے۔ اب یہ اس بندے پر منحصر ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے کس طرح تیار کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم ہستی کے سامنے جب حاضر ہوں تو اس سے پہلے اپنے آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پہ مکمل طور پہ تیار کریں۔ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اچھی طرح وضو کریں اور بہترین جگہ کا انتخاب کریں۔ مرد کے لیے بہتر سب سے جگہ مسجد اور خواتین کے لیے سب سے بہتر جگہ گھر میں خلوت کی جگہ ہے۔ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرتے ہوئے بڑی عاجزی کے ساتھ تکبیر تحریمہ، ثنا، تعوذ اور تسمیہ، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں صحیح حدیث نمبر 756 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص سورۃ فاتحہ کو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 395 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔ یہ الفاظ اپنے 3 دفعہ دہرائے۔ آئیے ہم ذرا سورۃ فاتحہ کی طرف آتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، مالک و خالق ہے، رازق ہے۔ جب یہ الفاظ بندہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو آگے سے اللہ تعالیٰ جواب فرماتے ہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اب یہ الفاظ سننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں کھلے کان اور روحانی دل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ ہم مفہوم کو اچھی طرح سمجھیں۔ بندہ ادا کرتا ہے الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، تو اللہ رب العزت آگے سے جواب فرماتے ہیں، آسا نہیں، اب اعلیٰ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری تعریف بیان کی۔ اس کے بعد ہے مالک یوم الدین۔ یہ وہ آیت ہے، اگر ہم تھوڑا سا اس پہ غور کریں، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کی ہولناکیاں، اپنی زندگی کے اعمال، نفسا نفسی کا عالم، سورج کی تپش، جنت دوزخ کا تصور، یہ سب باتیں جب ہمارے ذہن میں آئیں گی تو انشاءاللہ ہمارا خیال ایٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا۔ کانپ جائیے، یہ مالک یوم الدین اس دن کا مالک ہے جب سزا و جزا ہوگی۔ سورۃ کہف آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دن بندہ یہ کہے گا، تعجب کرے گا، ہائے میرا تو اللہ نے کوئی بھی ایسا چھوٹا بڑا عمل نہیں چھوڑا جو میرے نامہ اعمال میں تحریر نہ ہو۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت کو پڑھتے ہوئے بڑی احتیاط کیجیے، الف کے نیچے زیر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ غلطی سے ہم نے اس کو ایاک نعبد پڑھ لیا، نعوذ باللہ، تو اس کا مفہوم یہ بن جائے گا کہ اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی ایکچولی اس کا مفہوم کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور اگر اس کو ادائیگی میں تھوڑا سا نقص آ جائے، ایاک بولا جائے، تو اس میں مفہوم یہ ہو جائے گا کہ اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں اور تیری بھی عبادت کرتے ہیں، اوروں سے بھی نعوذ باللہ مدد مانگتے ہیں اور آپ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ مرحمت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے وہ راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن لوگوں پہ تو نے انعام کیے ہیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیری ناراضگی ہوئی، تیرا غضب ہوا۔ آمین، اے اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، جو اس نے مانگا ہے وہ سب اس کے لیے ہے۔ تو جب ہم یہ سارا مفہوم کو سمجھ کر خلوص نیت سے اللہ کی رضا کی خاطر نماز کو ادا کریں گے تو آہستہ آہستہ ہمارا دل نماز میں لگنا شروع ہو جائے گا، خشوع و خضوع پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قبولیت کے مقام تک پہنچ جائے، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔